اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، ہماری بحث توسل کے سلسلے میں تھی اور کچھ ضروری باتیں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آج 3 پوائنٹ ہیں توسل کے سلسلے میں جن کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اسی سے پھر دیگر مسائل بھی بیان ہونا شروع ہوں گے۔ پہلا مرحلہ توسل میں یہ ہے کہ توسل ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر قرآن کی متعدد آیات دلالت کرتی ہیں۔ اگر کسی نے توسل جیسے عقیدے کا انکار کیا تو گویا وہ قرآن کی آیات اور خود قرآن کا انکار کر رہا ہے، چونکہ قرآن صاف طور پہ کہہ رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ جب بھی پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہو، پروردگار کی بارگاہ میں حضور پیدا کرنا ہو، تو تمہیں کسی نہ کسی وسیلے کی ضرورت پڑے گی۔ دوسرا نقطہ، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان پروردگار کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ دعاؤں کا سہارا لے، پروردگار سے اپنی حاجتوں کو بیان کرے، تو وہ پروردگار کی بارگاہ میں حضور پیدا کر لے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی انسان کو پروردگار سے قریب ہونا ہے، اپنی آرزوئیں، اپنی تمنائیں، اپنی وشز پروردگار کی بارگاہ میں رکھنا ہے، تو کسی نہ کسی وسیلے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ وسیلے کا ایک کانسیپٹ ہے۔ اور تیسرا اور آخری پوائنٹ اس میں وسیلے کے سلسلے میں یہ ہے کہ وسیلہ ہم کو پروردگار کی ذات سے قریب کرتا ہے، ورنہ یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا کام ہے جو پروردگار نہیں کرنا چاہ رہا ہے اور ہم اس وسیلے کے ذریعے سے اس کام کو کروا لیں گے۔ یعنی ایک طرح کا کوئی جبر ہو، اس طرح کی کوئی ایسی بات ہو کہ پروردگار راضی نہیں ہے اور ہم اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وسیلہ صرف اور صرف یہ کام کرتا ہے کہ ہم کو ہمارے پروردگار سے قریب کر دیتا ہے۔ وہ رابطہ جو ہمارا اور خدا کے درمیان قائم نہیں ہے، اس رابطے کو قائم کرتا ہے۔ یہ 3 پوائنٹ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، اور پھر یہیں سے ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ توسل کو قبول نہیں کرنا چاہیے، سب سے پہلے مرحلے میں ہم یہ دیکھیں کہ فلسفہ توسل کیا ہے۔ جب مرحلہ فلسفہ توسل کا آتا ہے تو اس میں ایک چیز ہمارے لیے معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ پروردگار نے اس چیز کو ہمارے لیے کیوں رکھا ہے۔ توسل 2 طرح سے ممکن ہے، یا توسل ہماری مادی دنیا میں ہوگا یا توسل ہماری معنوی دنیا میں ہوگا۔ مادی دنیا کا توسل یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہمیں پیاس لگی ہے تو ہم پانی پی کے اپنی پیاس کو بجھا لیں، ہمیں بھوک لگی ہے تو ہم کھانا کھا کے اپنی بھوک کو مٹا لیں۔ اور معنوی دنیا میں توسل کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، یا آج ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جائیں اور اس سے راز و نیاز کی باتیں کریں، تو اس کے لیے ہمیں کسی نہ کسی ذات کی، کسی نہ کسی شے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو توسل کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی ذات سے قریب ہونے کے لیے ہمارے لیے کچھ چیزیں رکھی ہیں، چاہے وہ مادی دنیا کی ہوں چاہے وہ معنوی دنیا کی ہوں۔ پہلے بھی قرآن نے ان دونوں مورد کو بیان کیا ہے۔ مادی دنیا میں جناب موسیٰ کے قصے کو آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں قوم جناب موسیٰ کہتی ہے یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانا کھاتے کھاتے تھک گئے ہیں، اب ہمارے لیے الگ سے پروردگار کی بارگاہ سے کچھ بہترین کھانے منگوائے جائیں۔ تو یہ ایک توسل ہے، لیکن مادی زندگی کا توسل ہے۔ لیکن وہ مرحلہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ جب جناب یعقوب کے بچوں نے جب اپنے بابا سے کہا کہ بابا ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے بھائی کو مارنے کی کوشش کی، آپ ہمارے لیے استغفار کریں۔ تو یہ دونوں مرحلے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ پروردگار عالم اس کائنات کو جو چلا رہا ہے وہ سسٹم سے چلا رہا ہے، اسباب و مسببات کا ایک سسٹم ہے جو خود پروردگار عالم نے قائم کیا ہے، اور جس چیز کو پروردگار، جس قانون کو پروردگار قائم کرتا ہے اس کو خود توڑتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہمیں پیاس لگی ہے تو پروردگار کا قانون یہ ہے، فطرت کا قانون یہ ہے کہ ہمیں پانی پینا پڑے گا۔ اگر ہمیں بھوک لگی ہے تو فطرت کا قانون یہ ہے کہ ہمیں کھانا کھانا ہوگا۔ دنیا میں کوئی ایسا مورد آپ نہیں دکھا سکتے کہ جب کسی کی پیاس پانی سے نہ بجھ کے کھانے سے بجھ رہی ہو، یا کوئی انسان بھوکا ہو اور اس کو کہے کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم پانی پئیں گے۔ کیونکہ یہ ایک سسٹم ہے، کیونکہ یہ قانون ہے کہ پیاس ہمیشہ پانی سے بجھے گی، بھوک ہمیشہ کھانے سے ختم ہوگی۔ تو اسی طرح سے پروردگار نے ہدایت کی دنیا میں بھی جب ہدایت کا مسئلہ آیا، اور پروردگار کی یہ ذاتی ذمہ داری ہے کہ بندوں کی ہدایت کا انتظام کرے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ پروردگار نے ہدایت کے
کے راستے دکھا دیے ہیں۔ تو جب مادی دنیا میں ہمیں کسی نہ کسی اسباب کی ضرورت پڑتی ہے جو ہمارے ان ضرورتوں کو پورا کر دیں، تو مانوی دنیا میں کیوں کر ہم کو اسباب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مانوی دنیا میں ہمارے لیے سب سے بہترین مصداق یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار سے تقرب حاصل کریں۔ یہ تقرب اس وقت ہم کو حاصل ہوگا کہ جب ہمارے اور پروردگار کے درمیان کوئی ذات، کوئی شے ہو جو ہم کو پروردگار سے قریب کر رہی ہو۔ یہ مرحلہ بھی ہمارے لیے بہت ایزی ہے اور بہت آسان ہے۔ اگر ہم اپنے شہر کی کسی بڑی شخصیت سے ملنا چاہیں، مثال کے طور پہ اگر ہم کو شہر کے ڈی ایم سے کوئی کام ہے، تو کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو فوراً جا کر ڈی ایم سے مل لے۔ اس میں بیچ میں کوئی ایک آدمی ہوتا ہے جس کو سیکریٹری کہتے ہیں، جس کو رابط کہتے ہیں، وہ ہمارا پیغام وہاں تک پہنچاتا ہے، پھر وہاں سے ٹائم ملتا ہے، پھر ہم جا کے ڈی ایم سے ملتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ڈی ایم ایک شہر کی پرسنالٹی ہے، ایک شخصیت ہے، لیکن جب ہم پروردگار کی ذات کی طرف رجوع کر رہے ہیں تو پروردگار کی ذات کی طرف رجوع کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ پروردگار سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ کیوں نہیں قائم کر سکتے؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ کمال ہی کمال پروردگار کی ذات کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ رمضان المبارک کی شب میں جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ تو کل کمال ہے، پروردگار کے اندر سارے کمال پوشیدہ ہیں، ساری اچھائیاں پروردگار کی ذات کے اندر، اور بندے کے اندر نقص پایا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نقص کا کمال سے رابطہ ہونا بہت مشکل ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ بیچ میں کوئی ہو کہ جس کا رابطہ بندوں سے بھی ہو بندگی کی وجہ سے، اور خدا سے ہو اس کی قربت کی وجہ سے۔ اسی قربت کو، اسی رابطے کو ہماری اور شریعت کی زبان میں توسل کہتے ہیں، کہ جو ہم کو خدا سے قریب کر رہا ہو۔ اب جہاں پر توسل کی بات آتی ہے وہ اس طرح سے اس کو تقسیم کرنا ضروری ہے کہ جب توسل کی بات بحث کرنا شروع کریں گے تو ہم کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا عالم اسلام کے جو فرقے ہیں وہ مسلسل کیا وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصلاً ہم تصور توسل کو قبول نہ کریں؟ ایسا نہیں ہے۔ 3 مرحلے ہیں، اس میں ان 3 مرحلوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور یہیں سے ہماری بحث پھر آگے بڑھے گی۔ کچھ ایسے موارد ہیں کہ جس کے توسل ہونے پہ سب کو اتفاق ہے، کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ اس سے ہم توسل نہیں کر سکتے۔ اس میں سے پہلی چیز ہے خود انسان کے بہترین اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ وہ اعمال حسنہ ہیں اور نیک اعمال ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے پروردگار سے قریب ہو سکتا ہے، اور اس میں تمام فرق اسلامی متحد ہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ توسل کی لیاقت رکھتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم خدا سے قریب ہو سکتے ہیں۔ دوسرا مورد وہ ہے کہ جہاں سب اس بات کے قائل ہیں کہ اس چیز کے ذریعے سے ہم اصلاً توسل نہیں کر سکتے، وہ 2 مورد گنائے جاتے ہیں۔ پہلا مورد یہ ہے کہ طاغوت کے ذریعے سے توسل ممکن نہیں ہے، یعنی ہم ظالم لوگوں کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے، اور دوسرا مورد بتوں کے ذریعے سے، یعنی جو جعلی خدا بنائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ جو لوگ بتوں کے ذریعے سے پروردگار سے قریب ہونا چاہتے ہیں وہ باطل تصور رکھتے ہیں۔ تو طاغوت اور بت کے ذریعے سے توسل ممکن نہیں ہے، یہ تمام فرق اسلامی قبول کرتے ہیں۔ لیکن تیسرا اور آخری مورد اختلاف ہے، آیا شخصیات کے ذریعے ہم پروردگار کی بارگاہ میں توسل قرار دے سکتے ہیں؟ آیا کچھ ایسی ذوات جو مقدس ہیں، جو کامل ہے، جن کی محبت کا دعویٰ پروردگار کر رہا ہے، جن کی محبت کا اعلان قرآن کر رہا ہے، یا ان شخصیات کے ذریعے سے ہم پروردگار کی بارگاہ میں توسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ مورد اختلاف ہے توسل کی بحث میں، اور اس میں بھی خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کے جو اہل بیت ہیں ان کی ذات کے سلسلے میں اور ان کی ذوات کے سلسلے میں یہ بحث ہے کہ آیا رسول اکرم کی ذات کے ذریعے سے ہم توسل کر سکتے ہیں، اور رسول اکرم کی زندگی کے بعد جو ان کے بچے موجود ہیں، جو ان کے اہل بیت موجود ہیں، ان کے ذریعے سے ہم توسل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں روایات اور قرآن کی آیات کے ذریعے سے یہ بات ثابت کی جائے گی کہ جس طرح سے دیگر موارد میں ہم توسل کر سکتے ہیں اپنے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ذریعے سے، یا قرآن کے ذریعے سے، یا اسماء الہی کے ذریعے سے، اسی طرح سے ہم اہل بیت اور رسول اکرم کے ذریعے سے بھی توسل کر سکتے ہیں۔